باورم خبرایی که میشنوم چطور قبول کنم که بیالم شده حرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت الطیبین الطاہرین. قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء باقون ما بقی الدہر. جب تک زمانہ باقی ہے علماء باقی ہیں. اور یقیناً مرحوم قاضی غلام مرتضیٰ صاحب کے بارے میں یہ حدیث 100% بلکہ 100 سے بھی زیادہ فیصد صادق ہے، اس لیے کہ ان کے کارنامے اور ان کے کام زندہ اور باقی ہیں. میری ان سے سن 1978 سے رفاقت ہے. ہم اکٹھے رہے، پھر اکٹھے اسلام آباد پڑھانے کے لیے بھی آئے اور پھر قوم میں بھی اکٹھے گئے تھے اور اکٹھے رہے. ان کی زندگی کا جو کردار تھا اس میں 2 چیزیں بدرجہ کم موجود تھیں. پہلی چیز ان کا یہ تھا، اخلاص تھا. ہر کام مخلصانہ طریقے سے کرتے تھے، جن کی وجہ سے وہ آج زندہ ہیں. اور دوسری چیز جو ان کی کردار اور سیرت میں تھی، وہ اللہ پر توکل تھا. اس کی 1-2 مثالیں ایسے ہیں کہ ہمیں جامع مسجد کے لیے جگہ کی ضرورت تھی. ہم نے بڑی تگ کی، لیکن قائد صاحب نے کہا کہ چھوڑی زمین ہمیں نہیں چاہیے، ایک بڑی مسجد بنانی ہے جو پورے شہر کے لیے کئی سالوں کے لیے کام آئے. آخرکار بات ہوئی اور ہمیں انہوں نے جنہوں نے جگہ دی ہے، رات کو فون کیا کہ صبح آ کر اپنی جگہ ناپ لیں. میں اور قائد صاحب جب گئے تو ہمارے پاس، قائد صاحب کے پاس فقط 150 روپے تھا جیب میں، لیکن اس 150 روپے سے ہم نے وہ مسجد کا کام شروع کیا. الحمدللہ آج ایک بہت بڑی مسجد ہے جس میں 2000 کے قریب آدمی جو ہے چھت کے نیچے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح ان کے عزم اور توکل کا جو یہ تھا کہ جو کام وہ سوچ لیتے تھے مشکل سے مشکل، اس کو ایسے آسان پیرائے میں بیان کرتے تھے جیسے کوئی مشکل نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پر میں اور ان کے ساتھ سوچتا تھا کہ یہ کام کیسے ہوگا، لیکن اللہ کا توکل کیے ہوئے چند دنوں میں وہ کام ہو جاتا تھا. بہت اسی طرح ہر میدان میں ان کا جو ہے وہ کام ہے، چاہے وہ قومی حوالے سے ہو، چاہے وہ ملی حوالے سے ہو، سیاست کے حوالے سے ہو. قومی سیاست میں بھی انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا دین کے ساتھ ساتھ. اور تحریک جعفریہ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے نیگوسیشن کر کے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو سیٹیں لی تھیں ان پر کامیابیوں کی بھی کوشش کی اور کامیاب ہوئے. اور یہ فقط انہی کا کام تھا ان سیٹوں کو حاصل کرنا اور لینا، کیونکہ سیاسی بہت داؤ پیچ لگاتے تھے. لیکن اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ معاونت اور مساجد کا قیام، اسی طرح مدارس کا قیام، اداروں کا قیام، وہ خود ادارے قائم کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے اور جا کر موقع پر مشورے دیتے تھے. ان میں سے ایک جو ہے وہ مولانا محمد رمضان توقیر صاحب کو مشورہ دیا ہے ٹیکنیکل کالج کا جو انہوں نے دیر اسماعیل خان میں بنایا. اس طرح مولانا تقی شاہ صاحب نے دعوت دی ملتان میں، تو وہاں بھی گئے اور وہاں موقع پر جو سنہری تجاویز پیش کی. اور اسی طرح باقی فقط علماء کے ساتھ ہی نہیں، غیر علماء بھی جو بھی ان سے یہ اس معاملے میں معاونت چاہتا تھا. تاکہ لیہ میں مجھے یاد ہے کہ ایک دوست تھے جنہوں نے جو ہے وہ ٹیکنیکل کالج کی بنیاد رکھی، لیکن پاس نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے کوشش کی اپنا سامان بھیج کر اور اپنے جو ہے وہ لوگ بھیج کر ان کو کالج کو پاس کروایا بورڈ سے اور ٹیوٹا سے.
یعنی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ کام ہو، اور آخر میں جو ان کی خواہش تھی، خدا کرے کہ وہ خواہش ان کی ہم پوری کر سکیں، وہ یہ تھی کہ تمام مسالے کی جو ہے یونیورسٹی ہیں، شیعہ مسلک کی اپنی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی تگودو میں انہوں نے یہاں کالج کی جو بنیاد رکھی تھی، اس میں یہ عزم تھا کہ اس کو آہستہ آہستہ ہم یونیورسٹی کے لیول تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ چونکہ ان کا اخلاص موجود تھا، یہ ان کا خواہش انشاءاللہ پوری ہو جائے گی ان کے مخلصانہ کاموں کی وجہ سے۔ اور آخر میں آخری زندگی کے دنوں میں مجھے بار بار کہتے تھے شاہ صاحب جو کام کرنا ہے وہ جلدی جلدی کروا لیں، کیونکہ میری زندگی جو ہے وہ اب 2-3 سال ہے، لیکن افسوس کہ ان کی زندگی 2-3 سال بھی نہ ملی، بلکہ اس سے پہلے وہ اس دنیا سے چل بسے۔ خداوند تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کے یہ کارنامے جو انہوں نے سر انجام دیے ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے اداروں کو، ان کے اسٹوڈنٹس کو، ان کے باقی تبلیغات کو۔ خبری که میشنوم